نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، اور ہمارا گھر ہے کشمیر کے دیوان کے پہرے میں، ہمارا گھر ہے کشمیر کے دیوان کے پہرے میں۔ ہم اپنے گھروں میں جلا کر دیوان کا لبان رکھتے ہیں، اور مصیبت ہمیں دیکھ کر کیوں نہ فوراً پلٹ جائے، ارے ہم اپنے سروں پر فیضان شہ دیوان رکھتے ہیں۔ مصیبت ہمیں دیکھ کر کیوں نہ فوراً پلٹ جائے، ہم اپنے سروں پر فیضان شہ دیوان رکھتے ہیں، اور نبی کے ماننے والے کروڑوں ہیں زمانے میں، مگر علی والے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ابن علی حق کے ولی، دیوان علی کی صدا ہے، ابن علی حق کے ولی، ابن علی حق کے ولی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی استوں کے لائق اسٹیج کی زینت، جملہ سادات علماء کرام ثنا خان علی مصطفیٰ، اور دور دراز سے جو اس تقریب کے اندر سیدی و مرشدی پیر سید دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں آئے، تمام کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالکل اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں اور اس کے بعد اجازت۔ ہم مسلک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا مسلک صحابہ و اہل بیت ہے، اور جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا سمجھا، اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے، ہمارے آقا کے امت کے ولی سابقہ تمام امتوں کے ولیوں سے افضل ہے، اور خود ہمارے آقا امام الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہمارے آقا تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا جو نظام ظاہری ہے یہ بھی حق ہے، اور رب تعالیٰ کا جو نظام باطنی ہے وہ بھی حق ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ رزق دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، بارش برسانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، ہواؤں کو چلانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تصویر گری کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ لیکن جو شخص قرآن و سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، بشعور، وہ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہواؤں کو کھینچ کر فرشتے لاتے ہیں، ہواؤں کو فرشتے چلاتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر تصویر گری فرشتے کرتے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رزق کی تقسیم ہے اس کے اوپر بھی میرے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ جو رب کا نظام ہے اس کے اندر حقیقی مدبر حقیقی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اسی رب اور اس کے محبوب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، بارش پر فرشتے مقرر ہیں، اناج کی تقسیم پر فرشتے مقرر ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر تصویر گری کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، روح جسم سے نکالنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رب سب کچھ کر سکتا ہے، رب بارش برسا سکتا ہے، ہواؤں کو چلا سکتا ہے، رب ماں کے پیٹ کے اندر تصویر گری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب نے یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے
یہ کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ اگر رب خود سب کچھ کر سکتا ہے تو فرشتوں کے یہ کام کرنے سے رب کی شان علویت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح جب سنی کہے کہ رب کا انبیاء کے جو ولی ہیں، جو نبی کے امت میں جو ولی ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ نبی اور ولی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں عطا کر سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، جس طرح فرشتے کے رب کے نظام کے اندر کوئی کام کرنے سے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح جب ہم سنی مانیں کہ غوث مدد کر سکتا ہے، دیوان علی مدد کر سکتا ہے، خواجہ ہند الولی مدد کر سکتا ہے، تو جیسے ملا تیرے فرشتے کے کمال ماننے سے خدا کی علویت میں کمی نہیں آتی، اسی طرح اگر ہم مانیں کہ نبی اور ولی کر سکتا ہے تو رب کی توحید میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سنی رب کے توحید کے منکر نہیں ہوتے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سنی لاکھوں روپے ولیوں کے عرصوں پر خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے محفلوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، کبھی یا غوث المدد، کبھی یا خواجہ المدد، کبھی یا داتا المدد، کبھی یا فرید المدد، کبھی یا دیوان المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو سب تمہارے دوست بنے بیٹھے ہیں، روز قیامت یہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے مگر الا المتقین، جن متقیوں سے تم نے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، جن متقیوں سے تم نے اپنے تعلق کو جوڑے رکھا، وہ روز قیامت تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کہا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔